الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں چیف لائبریرین صاحب کا اور ان کی ٹیم کا اور پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہزیب خان صاحب کا، جو اس علم و حکمت کے علم کو تھامے ہوئے ہیں اور ایک علمی، فکری، روحانی، اخلاقی حوالے سے مختلف جو کتابیں سامنے آتی ہیں جن کا کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کے حوالے سے وہ اپنی مساعی جمیلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کی نشست میں یہ موضوع اس لیے بھی رکھا گیا کہ جس طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کر کے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو رمضان کا چونکہ قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے اور تعلیمات قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے، اس لیے چیف لائبریرین صاحب کی طرف سے اور ڈاکٹر شاہزیب خان صاحب کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ اس حوالے سے کوئی کتاب دیکھ لیں اور اس کا پھر تعارف کرا دیں تاکہ نئی نسل تک یہ تعارف پہنچ جائے۔ تو اس میں کیونکہ خاکسار کی اپنی کتاب قرآن حکیم کے مفاہیم آلریڈی شائع ہو چکی ہے، مختلف مقامات سے اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوئی ہے، صبح نور پبلیکیشن نے اسے شائع کیا ہے۔ تو چونکہ ہم یونیورسٹی میں ہیں، نئی نسل کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے سوالات کو بھی سمجھتے ہیں، تو اس لیے اس کتاب کو پیش کرنے کی زیادہ خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ ہم نسل نو سے مخاطب ہیں، وہی ہمارا مستقبل ہے، تو ضروری تھا کہ ہم وہ چیزیں ان کے سامنے رکھیں اس کتاب کے حوالے سے، تاکہ وہ اپنا عملی جو میادین ہیں اپنی زندگی کے اس کتاب سے کسب فیض کر سکیں۔ اس میں سے یہ کتاب، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن حکیم کے مفاہیم۔ تو اس کے اوپر ہم نے لکھا ہے سمجھیں آسان انداز سے، نیچے قرآن حکیم کے مفاہیم لکھا ہوا ہے، اور اس میں اگر دیکھیں ایک چیز اور بھی دلچسپ ہے جس کی ہم نے نیچے وضاحت کر دی ہے، کیپشن دے دیا ہے، قرآن حکیم کے اہم مضامین کا جامع اور آسان خلاصہ تراوی بتراوی۔ تو ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے، عرصہ ہوئی 26 سال سے کم و بیش درمیان میں کتاب ہی آیا، اس کی خیر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا اور ہر 4 رکعات تراوی سے پہلے ہم اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ پہلے جو قرآن پاک تلاوت ہونا ہے، پھر وہ تلاوت ہوتا تھا، پھر اگلے 4 کا بیان کرتے تھے، پھر وہ آیات تلاوت ہوتی تھی۔ تو یہ ایک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ یہ کتاب پھر ترتیب دی گئی۔ وہ نوٹس تھے، ان نوٹس کو پھر 2 سال پہلے ہم نے کتابی شکل میں پیش کیا۔ اب اس کا ایک ریوائزڈ ایڈیشن بھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک آ جائے گا، اور یہ خواہش بھی ہے کہ ہم 2 والیوم میں ایک مختصر تفسیر جو ہے وہ نئی نسل کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم پیش کریں۔ تو یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کے اوپر جن لوگوں نے تبصرہ کیا اس میں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز صاحب ہیں، اور لکھوی صاحب سابق ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کے، ڈاکٹر اعجاز صاحب سابق ڈائریکٹر ہیں اسلامک سینٹر کے، پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب ہیں، یہ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ ڈی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے۔ اسی طرح اس کتاب پر تبصرہ کرنے والوں میں سابق وائس چانسلر لاہور گیریزن یونیورسٹی میجر جنرل ریٹائرڈ عبید بن زکریا ہیں، ڈاکٹر محسن نقوی ہیں کراچی سے، اور ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب ہیں، یہ ڈائریکٹر رہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے، اب بھی ڈین ہیں یہ BZU میں،
ملتان سے، اور ایک جامعہ حجویریہ کے پرنسپل تھے علامہ محمد بدرالزمان صدیقی۔ تو اس تبصرے، یہ جو ہم نے تبصرے کروائے شعوری طور پر کروائے، جس میں بلا تفریق مسلک سب کا تبصرہ ہے، اور یہ ہم نے جو کتاب ترتیب دی مضامین قرآن کے حوالے سے، تو ہماری صرف اور صرف اتنی خواہش تھی کہ عبد کا تعلق جو ہے وہ معبود کے ساتھ جڑ جائے، اور درمیان میں جو غیر ضروری تفصیلات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے کا تعلق جو ہے وہ رب سے جڑنے کی بجائے وہ دور کہیں نکل جاتا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی۔ تو اس کتاب کی خصوصیات میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس میں کم و بیش 500 سے زیادہ مین ہیڈنگز ہیں، اور اس کے نیچے پھر سب ہیڈنگز ہیں۔ تو یہ ہزاروں میں ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ہیڈنگز بنا دی ہیں، اور اس کی تفصیل کی طرف میں آخر میں ذکر بھی کروں گا، کچھ مثالیں بھی دوں گا۔ تو سردست اس کتاب سے پہلے میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، اس حوالے پر کیونکہ امت مسلمہ قرآن پاک سے محبت رکھتی ہے، یہ امت قرات ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ امت تلاوت ہے، تو یہ امت علم ہے۔ اس حوالے سے متعدد اہل علم نے اپنی خدمات پیش کی، مثلا ایک خلاصہ مضامین قرآن از مولانا ملک عبدالرؤوف ہے، اور اس کی منفرد بات یہ ہے کہ ہر رکوع کا جدا گانا انہوں نے عنوان دیا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے قرآنیات، پروفیسر محمد رفیق چودھری کی ہے، پوری کتاب کا خلاصہ ہر موضوع کے بارے میں انہوں نے چند سطریں لکھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے اس حوالے سے، وہ ہے روح القرآن از سید قاسم محمود۔ اس میں آیات انہوں نے شامل نہیں کی، اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی ہے، اور روح القرآن جس طرح نام سے واقف ہے، انہوں نے قرآن کی روح کو سمونے کی کوشش کی ہے، اور ترجمہ انہوں نے فتح الحمید سے لیا ہے، مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا، اور تفسیر میں جو ہے تفہیم القرآن سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، قصص اور مقررات سے صرف نظر کیا گیا ہے۔ تو ایک اور کتاب ہے مضامین قرآن حکیم از زاہد ملک۔ تو پاکستان میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا جب انعقاد ہوا، تو یہ اس وقت پالیسی سال عہدہ کے اوپر جو ہے یہ فائز تھے، تو انہوں نے ضرورت محسوس کی اور کتاب لکھی، اور 10 ریسرچ سکالرز کے تعاون سے لکھی، اور 800 اہم اور جامع عنوانات میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک نہایت مستند طریقے سے اپنے دور کے مطابق لکھی گئی کتاب ہے۔ ایک اور بھی کتاب ہے اس حوالے سے، وہ قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا اجمالی تجزیہ، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ قرآنیات کے حوالے سے اپنا ایک تعارف رکھتے ہیں، اور قرآنیات کے ابلاغ کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے۔ اسی طرح ایک مضامین قرآن از پروفیسر احمد یار، یہ سابق صدر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے، تو مضامین قرآن ان کی بھی ایک کتاب ہے، اور ایک وہ ہے جس کے بارے میں آج ہم کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ قرآن حکیم کے مفاہیم اس خاکسار کی کتاب ہے۔ اس کے جو خصوصیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو لوگ اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیں وہ آسانی سے اس کے اسلوب سے واقف ہو جائیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ماضی میں جتنے بھی خلاصہ قرآن لکھے گئے ہیں یا مضامین قرآن کے حوالے سے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، عموماً ان کا اسلوب عالمانہ ہوتا ہے، جسے عام قاری کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو زیر نظر تالیف جو ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اسلوب عام فہم اور سادہ، جو صاحبان علم کے ساتھ ساتھ عامت الناس بھی، عام پبلک بھی جو ہے وہ بآسانی سمجھ سکے۔ اس طرح اس میں لفظی اور معنوی تاکید سے یعنی الجھاؤ سے کوئی ایسے لفظ استعمال نہیں کیے گئے جس سے فہم میں رکاوٹ بن سکتی۔ روانی کا خیال رکھا ہے ہم نے،
باقی خلاصہ جات میں شاید اختصار کے پیش نظر صرف قرآنی موضوعات کے خلاصہ پر اکتفا کیا گیا ہے. جس طرح میں نے روح القرآن کے حوالے سے بات کی، اس میں آیات نہیں دی گئیں، تو جب آیات نہیں ہوں گی تو اس صورت میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو روح ہے قرآن کی وہ پھر پیچھے چلی جاتی ہے اور ترجمہ آگے آ جاتا ہے. تو عبد کا اپنے معبود کے ساتھ تعلق قائم ہونے کا جو واحد ذریعہ ہے اس وقت جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ تو قرآن مجید ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ممکنہ طور پر قرآنی آیات کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا جائے تاکہ براہ راست قرآن حکیم سے تعلق قائم ہو سکے. تو اس کو میں آگے مثالوں کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں. مارکیٹ میں موجود خلاصہ جات میں عموماً بیان کردہ مضامین میں ربط نہیں ہوتا. تو ربط مفقود ہوتا ہے کیونکہ ہم ریسرچ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں سینئر کلاسوں کو، تو اس وجہ سے ایک فہم میں آسانی ہو جاتی ہے اور ابلاغ اور تفہیم میں بھی راستے جو ہے وہ کشادہ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ربط مفقود نہ ہونے پائے. ہم نے سرخیوں کی مدد سے مضامین کی تقسیم کر کے ربط پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ہیڈنگز بنا کر. اسی طرح اس میں حتی البصا یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی وجہ سے بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی فاصلہ پیدا ہو اور ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر لا یعنی مباحث میں الجھ جائے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. آج کل منبر و محراب سے بھی جو آواز اٹھتی ہے اسے سننے کے بعد مزاج میں تلخی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو قرآن حکیم کے اسلوب دعوت کے خلاف ہیں، اور اس کو پڑھ کر بھی تلخی ہوتی ہے اور فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے لا یعنی مباحث سے گریز کیا جائے اور عبد کا ڈائریکٹ اپنے معبود کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جڑے. ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں موضوع سے متعلق اچھے اشعار کا ذخیرہ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ذوق ہے میرا علامہ اقبال کے حوالے سے بھی اور باقی اشعار بھی. تو اچھے اشعار کا ذخیرہ اس میں آپ کو ملے گا تاکہ ادبی ذوق رکھنے والے افراد کے ذوق سلیم کی تسکین کا سامان ہو سکے. زیر نظر تالیف میں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ احادیث جہاں پر ذکر ہوئی ہیں، آیات کا جتنا حصہ ہم نے ذکر کیا ہے، جہاں اشعار آئے ہیں یا کہیں تاریخی واقعات ذکر کیے ہیں جس طرح ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے یا اس طرح کے بنی اسرائیل سے متعلق، تو ان کے لیے حوالہ جات کا اہتمام کیا گیا ہے فٹ نوٹس میں تاکہ قارئین کے لیے فہم قرآن کی منازل جو ہے وہ آسان ہو سکے. پھر اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک جلد میں ہے تاکہ پڑھنے والے افراد بآسانی رمضان المبارک کے 27 دنوں میں قرآن مجید کے تمام اہم مضامین سے ممکنہ رہنمائی حاصل کر سکیں. تو اس میں جہاں ترجمہ مشکل تھا تو اس کی بھی تسہیل کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، کیونکہ درس نظامی بھی میرا ہے اور ایم اے عربی بھی ہے، تو اس حوالے سے عربی پڑھاتے بھی رہے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ترجمہ میں کوئی تعقید نہ ہو، مشکل نہ ہو، تسہیل ہو. نیز عامت الناس کے لیے اس سے استفادہ کرنا اس لیے بھی سہل ہے کہ ہم نے اس کو تراویح کے دنوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے. پہلے 16 دنوں میں سوا پارہ کے حساب سے مضامین قرآن بیان کیے گئے ہیں اور اگلے 9 دنوں کو پارہ پارہ کے حساب سے تقسیم کیا گیا ہے. آخری 2 دنوں میں آدھا آدھا پارہ کر دیا ہے. اگر کوئی صاحب ایمان اس کے مضامین اور مفاہیم سے استفادہ کرنا چاہے تو مختصر ترین لمحات میں کسب فیض کر سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے بعد قاری کے دل میں قرآن پاک کے مزید مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اشتیاق پیدا ہو جائے گا. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کو پڑھنے والا آگے بڑھے اور پھر وہ عربی تفاسیر میں اچھی تفاسیر پڑھنے کے قابل ہو جائے، جو کہ ٹرانسلیشن بھی آ چکے ہیں جو عربی نہیں سمجھتے. تو عربی تفاسیر میں تفسیر مزنی ہے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، روح المعانی ہے، احکام القرآن ہے، ان سے استفادہ بہتر ہوگا. اردو تفاسیر میں ضیاء القرآن، تبیان القرآن، تدبر قرآن، ترجمان القرآن اور تفہیم القرآن قابل ذکر ہے. خاکسار نے کوشش کی ہے کہ مختصراً ایک جلد میں یہ سارا کچھ سمیٹا جائے. 12 کمی کوتاہی ہو سکتی ہے
لیکن جو خلاصہ جات میرے پیش نظر رہے ہیں ان میں خلاصہ قرآن از محمد اسلم شیخو پوری اچھا انہوں نے لکھا ہے، اس میں آیات انہوں نے نہیں دی تو وہ مضامین انہوں نے بنا دیے ہیں، ان سے استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح آؤ قرآن سمجھیں ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب کی ہے، ایک خلاصہ تفسیر مفتی منیب الرحمان صاحب کی ہے۔ اب تو مارکیٹ میں بہت زیادہ خلاصہ جات آ چکے ہیں مضامین قرآن کے۔ اس میں چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں اس نشست میں بک ریویو کے اس پروگرام میں تو وہ سمجھ سکیں۔ مثلا یہ صفحہ نمبر 46 ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر ویسے تو متعدد مقامات پر آیا ہے لیکن سورہ بقرہ میں مفصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ اتنا تعارف دینے کے بعد آگے ہے بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر۔ فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے نجات دی گئی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فرعون، آگے متعلقہ آیت کا حصہ دے دیا گیا۔ مصر سے نکلنے کے لیے بحیرہ قلزم سے راستہ مل گیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُم، ہدایت کے لیے تورات نازل کی گئی۔ آگے آیت ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اسرائیلیوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی گئی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، ان پر بادلوں نے سایہ کیا، وَظَلْلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، من و سلوہ کا نزول ہوا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پانی کے 12 چشمے ٹوٹ پڑے، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، پھر بنی اسرائیل نے ان انعامات کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج کفران نعمت میں مبتلا ہو گئے۔ تو وہ کون سے پہلو تھے؟ اس میں انہوں نے حق کو چھپایا، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، بچڑے کو معبود بنایا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، من و سلوہ کے باوجود زمینی سبزیوں کا تقاضا کیا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، وعدہ خلافی کی، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، دشت سینا میں بے صبری اور حرص کا مظاہرہ کیا، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، قریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہفتہ کے دن کا احترام نہ کیا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اس ناشکری کی سزا ان پر غربت و مسکنت مسلط کر دی گئی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، جب انہوں نے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی تو ان کو موت نے آ پکڑا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہفتہ کے دن کا احترام نہ کرنے والے پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیے گئے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہود کے دل سخت ہو گئے، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، تو اس اسلوب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم درمیان میں قرآن اور بندے کے درمیان میں ہم بالکل نہیں آئے، ہم نے کوشش کی کہ آیات کی ہیڈنگز بنا دیں اور متعلقہ آیت کا حصہ جو ہے وہ پیش کر دیں تاکہ عبد کا تعلق اپنے معبود کے ساتھ جڑ جائے۔ اسی طرح کہیں ایسی ہیڈنگز بھی ہم نے دی ہیں جہاں کئی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جس طرح صرف نماز پڑھنے کو نیکی سمجھ لیا جاتا ہے تو نیکی کا جامع تصور ہم نے اس کی ہیڈنگ دی، نیکی صرف یہ نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے، تو آگے وہ آیت دے دی جس میں عقائد بھی ہیں، ارکان بھی ہیں، معاملات بھی ہیں اور اخلاق بھی ہیں۔ تو اصل نیکی کیا ہے؟ اس میں مندرجہ ذیل امور شامل ہیں، عقائد پر ایمان، اس کے آگے عقائد دے دیے، عبادات کی پابندی، تیسرے نمبر پر مال خرچ کرنا، کس کس پر کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بیان کر دیا، چوتھا نماز کا قیام، پانچواں ادائیگی زکوٰۃ، چھٹا عہد کی پاسداری، ساتواں صبر، الباسا والضراء، تنگ دستی مصیبت کے وقت، سختی اور بیماری کے وقت، وحین الباس اور جہاد کے وقت۔ تو یہ 7 قسم کی جو نیکی کی ڈائمنشنز تھیں وہ ہم نے ذکر کر دیں تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے آسانی ہو اور یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ نیکی صرف تسبیح پھیرنا یا نماز پڑھنے سے عبارت نہیں ہے، تلاوت سے نہیں ہے، بلکہ سماج میں بھرپور کردار ادا کرنا اور اس کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ بیان کر دیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی نیکی ہے۔
اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو مثلاً اس میں مالی معاملات کے احکام، جہاں پر کوئی معاملات کی بات آئی ہے، سماجیات کی بات آئی ہے، اخلاقیات کی بات آئی ہے جس سے بہتری ہو سکتی ہے، ہم نے ان کی علیحدہ ہیڈنگز جو ہیں وہ بنا دی ہیں۔ مالی معاملات کے احکام میں ادھار ہمیشہ یک طرفہ ہونا چاہیے، ادھار کا معاملہ میعادی ہونا چاہیے، معاملہ کو ضبط تحریر میں لایا جائے۔ تو وہ قرآن پاک میں جتنی چیزیں آیات مداینہ ہے جو طویل ترین آیت ہے، تو اس کے جو مت ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، روح ہے، اس کو ہم نے ہیڈنگز کی صورت میں، بلٹس کی صورت میں دے دیا ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں اللہ کی عظمت کا اظہار ہوا ہے تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم صرف آیت کا ترجمہ لکھ دیں، اس کو بھی ہم نے پارٹس میں تقسیم کر دیا ہے۔ مثلا آیت نمبر 26 اور 27 میں باری تعالیٰ کی درج ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ اوپر ہیڈنگ ہے صفات باری تعالیٰ۔ تو پہلی ہے مالک الملک، ساری بادشاہتوں کے مالک۔ توتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرما دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزتوں سے سرفراز کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلتوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام بھلائی تیری ہی دست قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 6 ہیڈنگز ہیں پہلی آیت کی ہم نے بنا دی۔ دوسری آیت کی 7ویں ہیڈنگ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اور 9واں نمبر ہے وترزق من تشاء بغیر حساب، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق سے نوازتا ہے۔ اسی طرح اگر تھوڑا سا ہم آگے چلیں تو اس میں مزید مثلا خانہ خدا کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ خیر الامم ہونے کا مجدہ اور شرائط، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آیت دے دی تو آگے بتا دیا گیا کہ کون سی شرائط ہیں خیر الامم ہونے کی۔ وہ امر بالمعروف ہے، تامرون بالمعروف، نہی عن المنکر، تنہون عن المنکر، ایمان باللہ، تؤمنون باللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے یا مشرکین سے محتاط رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان کو بھی ہم نے اجاگر کیا ہے۔ اور موجودہ حالات کے تناظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو خود اندر کے جو غدار ہوتے ہیں، خائن ہوتے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثلاً ہیڈنگ دی ہم نے کفار اور منافقین سے دوستی کی ممانعت کی وجوہات۔ پہلی وجہ لا یعلونکم خبالا، نقصان دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تیسرا نمبر بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نمبر 4 وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ ہم نے تھوڑا سا اجاگر کر دیا۔ اسی طرح ہیڈنگ دی جنت کن لوگوں کے لیے، تقوی کو اپنا شعار بنانے والے للمتقین۔ نمبر 2 خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنے والے الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ نمبر 3 غصہ پی جانے والے والکاظمین الغیظ۔ یہاں ہم نے بہادر شاہ ظفر کا شعر دے دیا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ نمبر 4 لوگوں کو معاف کرنے والے والعافین عن الناس۔ نمبر 5 اپنے گناہوں پر استغفار کرنے والے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، ہم نے ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان شانوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں مثلا ایک اور میں مثال دوں، عقل مندوں کی صفات، ایسی بے شمار ہیڈنگز آپ کو ملیں گی جس میں خصوصی طور پر نئی نسل کو بتایا گیا ہے، واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کا رب آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ مثلا عقل مندوں کی صفات میں قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے، ان فی تخلیق ارضی و سماوی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں، یہ ہیڈنگ ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب عقل مند کون ہیں؟ ان کی صفات بیان کر دی گئی۔ پہلی صفت ہما وقت ذکر الہی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ دوسری، کائنات میں مسلسل غور و فکر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ نمبر 3، کائنات میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہونے کا اعتراف، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ نمبر 4، عجز و انکسار اور خشیت الہی، سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو اس کے نیچے علامہ کے اشعار دیے، جز قرآن ذیل می رباہی است، کہ قرآن کے بغیر شعر ہونا جو ہے یہ لومڑی ہونے کے مترادف ہے اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ فقر قرآن اصل شہنشاہی است، اور قرآن کا فقر جو ہے یہ بادشاہی کی اصل ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن کا فقر جو ہے وہ ذکر اور فکر کے امتزاج کا نام ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فکر را کامل نہ دیدم جز بذکر، تو محض فکر اگر ذکر کے بغیر ہو تو وہ کامل نہیں ہے۔ تو ایسی فکر اور ایسا علم جو اللہ کے ذکر کے صاحبان میں پروان نہ چڑھے تو ظاہر ہے وہ زمین والوں کے لیے فساد اور تباہی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ بھی بیان کیا گیا۔ اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم نے اپنے ذوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ مثلا ایک ہیڈنگ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، یہ آیت سے پہلے ہم نے تھوڑا سا تعارف کرایا، پھر ایک شعر دیا ہے، ذوق اس سے دوبالا ہو جائے، سن لیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو بنا سنوار دوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ گویا انسان کی اصل عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ صرف خاکی وجود نہیں رکھتا بلکہ اس میں روح ربانی بھی ہے۔ آگے آیت اور اس کا ترجمہ دیا تو ساتھ شعر دیا ہے، ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شعوری طور پر ہم نے کوشش کی ہے اس میں تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ جڑ سکے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان کے حوالے سے ہم نے بیان کیا کہ عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد مطلق ہیں، یعنی روز قیامت آپ اللہ کی طرف سے اپنی امت اور اس امر کی گواہی دیں گے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام نے ان تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آپ اللہ کی رحمتوں کی بشارت دینے والے ہیں، وہ مبشر۔ آپ نافرمانیوں کے حوالے سے برے عذاب سے بر وقت خبردار کرنے والے ہیں، وہ نذیرہ۔ تو نذیر کا معنی ڈرانے والا نہیں ہے بلکہ ایک آزمائش آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، اس سے جو خبردار کرتا ہے اس کو نذیر کہتے ہیں اور اس کیفیت کو انذار کہتے ہیں۔ اسی طرح تقویٰ کا معنی، اس کا معنی عام طور پر ڈرنا کیا جاتا ہے، ہم نے وہ بھی درست کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو عام طور پر غلط العوام چیزیں ہو جاتی ہیں ان کی بھی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ تیسری صفت ہم نے، چوتھی صفت حضور کی، آپ نوع انسانی کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وداعیا الی اللہ۔ آپ اپنی ذات میں ایک ایسا روشن چراغ ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ اور سیدھی راہ پر چلنے والوں کو اعلیٰ سعادتوں کی منزل دکھانے والے ہیں، وسراجا منیرا۔ آخر میں تھوڑی سی میں مزید مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا اس میں عظمت باری تعالیٰ کا جہاں تذکر آیا ہے تو ارض و سماء میں ہر چیز اسی کی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آخرت میں حمد کا مستحق بھی وہی ہوگا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، وہ حکیم و خبیر ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ زمین کے ہر معاملے سے باخبر ہے، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ آسمان کے معاملے میں بھی ہر معاملے سے باخبر ہے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وہ رحمت و مغفرت والا ہے، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ پھر ظہور قیامت کی ہیڈنگ دے کے آگے کالم لگا کے ہم نے لکھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر، پھر وہ قیامت ضرور آئے گی، ہر چیز چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ میں ہے۔ پھر مثلا حضرت داؤد علیہ السلام پر جن ان آیات کا تذکرہ ہے وہ ہم نے اکٹھی کر دی۔ مثلا وہ ہیڈنگ ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی ان آیات۔ نمبر 1 اللہ کا خصوصی فضل، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ نمبر 2 پہاڑوں اور پرندوں کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا، یا جبال اوّبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ، لوہے کو آپ کے ہاتھ پر نرم کرنا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ،
زرے بنانے کے فن سے آشنا کر دیا، انعمل سابغات و قدر فی السرد۔ اسی طرح دوسری ہیڈنگ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات۔ ہوا آپ کے لیے مسخر کر دی گئی، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جس کی صبح کی منزل مہینے بھر کی راہ اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کے راستے جتنی تھی۔ آپ علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اسی طرح جنات کا تابع ہونا، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، پھر جنات کا آپ کی خواہش پر تعمیرات کا کام سر انجام دینا، یعملون لہو ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا دلچسپ واقعہ، وہ جس میں آپ کا عصا جو ہے دمک کھا جاتی ہے اور آپ کا وجود زمین پر آ جاتا ہے، تو یہ کچھ مثالوں کے ذریعے سے میں نے چیزیں سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، وقت جتنا تھا اس کے مطابق۔ اور اس میں ایک اہم چیز جو ہے نا، وہ اس کی طرف میں اشارہ کرنا ضرور سمجھتا ہوں۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تو یہ مقصد پیش نظر تھا، وہ مقصد وہ ہے جو حضرت ربیع ابن عامر نے رستم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ رستم نے پوچھا تھا ما جاء بکم، کون سی چیز آپ کو یہاں لے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا لقد ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، ہم اس لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف بلائیں۔ پہلا مقصد یہ تھا من جور الادیان الی عدل الاسلام، اور جو ادیان سماویہ تھے جن میں تحریف ہو چکی تھی یا غیر سماویہ تھے، جو انسانوں پر ظلم کا راستہ جن کے ذریعے سے کھولا گیا تھا، تو ان کے ظلم سے اسلام کے عدل کے صاحبان ملے ہیں۔ اور تیسرا ومن دی کے دنیا الی سعۃ دنیا والآخرہ، اور دنیا کی تنگنائیوں سے ہم نکال کر دنیا کی وسعتوں اور آخرت کی وسعتوں کے حوالے سے ہم آگاہ کر سکیں۔ تو اس کتاب کو لکھتے ہوئے یہی پیش نظر رہا ہے کہ ہمارا نوجوان اس کا تعلق قرآن پاک سے جڑے، فرقہ واریت کے زہر سے وہ بچے، اور ایسی آیات کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، خصوصی طور پر اجاگر بھی کیا۔ مثلا ایک آیت ہے ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو فرقوں میں تقسیم کیا اور گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے، آپ کا ان سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں اس طرح کی بات آئی ہے فرقہ واریت کی مذمت کے حوالے سے، اسے بھی اجاگر کیا ہے۔ جہاں امت کے اتحاد کی بات آئی ہے، اسے بھی اجاگر کیا ہے۔ جہاں اللہ کی عظمت و جلال اور جبروت کا تذکرہ ہے، اسے بھی اجاگر کیا ہے۔ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، انہیں واضح کیا ہے اور نمایاں کیا ہے۔ اور خصوصی طور پر جہاں اللہ کے نیک بندوں خصوصاً انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، تو اس میں ادب اور احترام کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔